اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى عن العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد والصلاة والسلام على المعصومين المظلومين المكرمين الميامين وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله علی العظیم صلوات علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ آج کے اس پرنور بابرکت نشست اور جلسے میں میں سب سے پہلے میرے جو سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر فرداً دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کو آپ لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے اور بالاخص ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں ان سب کے لیے پروردگار عالم اس ماہ مبارک کو مبارک قرار دے، اور جو کچھ بھی اس مہینے میں ہم لوگ آپ لوگ خدا کی راہ میں خدا سے قریب ہونے کے لیے خدا کی محبت اور الفت حاصل کرنے کے لیے جو اعمال انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کو کھانا کھلانے کی شکل میں ہو، چاہے افطاری کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے کلاسوں میں آ کے دینی معلومات حاصل کرنے کی شکل میں ہو، چاہے نمازوں میں شریک ہونے کے سبب، چاہے کسی عالم سے سوال کرنے کے سبب، جتنے بھی یہ اسباب ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے ان سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن کو پروردگار عالم نے پورے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ ماہ مبارک عظیم مہینہ، یعنی اسلام کے اعتبار سے قمری جو مہینے ہیں کیلنڈر کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں کسی ایک مہینے کا نام بھی قرآن میں ہمیں نہیں ملتا علاوہ اس ماہ مبارک رمضان کی۔ یہ اس کی جو ہے عظیم برکت اور سعادت کی نشانی ہے۔ اور قرآن میں دنوں کے حوالے سے دیکھیں گے تو جو ہفتے کے 7 دن ہیں اس میں روز جمعہ اور روز ہفتہ اس کا ذکر ہے، اس کے علاوہ دوسرے ایام کا ذکر نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم کا وہ عظیم مہینہ
وہ نعمتوں والا، برکتوں والا، کرامتوں والا، عزت والا، شرف والا، بلندی والا اسلام کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، خیرات کا مہینہ، زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کا مہینہ، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا مہینہ، اور جو ہے جنت سے قریب ہونے کا مہینہ، اپنے جسمانی بیماری کو ختم کرنے کا مہینہ، اپنے روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کا مہینہ، خدا سے قریب ہو کر فرشتوں سے گفتگو کرنے کا مہینہ، اپنے گناہوں کو پاک کر کے دھو دینے والا مہینہ، اور ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے کا مہینہ، مغفرت طلب کرنے کا مہینہ، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا مہینہ، اور خدا سے دعا کرنے کا مہینہ، اور خدا سے ہمارے اس دنیا کے لیے آخرت کی منزل کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کروانے کے لیے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس مہینے کی عظمتیں اتنی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں کیا کیا نعمتوں کو رکھا ہے۔ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی نعمتیں اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے امت اسلام کے لیے رکھا ہے۔ پیغمبر اسلام خطبہ شعبانیہ میں ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں منبر پر جا کر خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگو، خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ کیا کیا لے کر آ رہا ہے؟ نعمت، برکت، رحمت، مغفرت لے کر جو ہے آ رہا ہے۔ اس کا استقبال کرو، اس کا ویلکم کرو، اس مہینے کی خدمت میں اپنے آپ کو تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے آپ کو آمادہ کرو، خوش آمدید کہو، اور جو ہے یہ جو ساری چیزیں خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں رکھا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ مہینہ پروردگار عالم اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سب کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس طرح سے آسمان سے بارش نازل ہوتا ہے اس طرح سے اس مہینے میں خدا کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ کہ ایک مثال دے کے میں اس کو واضح کروں کہ اس مہینے میں خدا کی رحمت سستا ہو جاتی ہے، بہت ہی سستا سب کے لیے۔ کیسے؟ ابھی جو ہے دیکھیں مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے، جب کوئی بھی چیز نئی آتی ہے، خاص کر پھل وغیرہ، شروعات میں بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں، ہر انسان اس کو خرید کے کھا نہیں سکتا۔ جب وہ فصل جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، پھل پکنا شروع ہوتے ہیں، کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے وہ پھل مارکیٹ میں لائے جاتے ہیں ان کی قیمت جو ہے گھٹتی جاتی ہے۔ اب جا کے آم دیکھیں مارکیٹ میں 200 روپے ہیں،
ایک مہینے کے بعد وہی آم جو ہے 20 روپے ہو جائیں گے. اب 200 روپے ہیں تو اس کو بہت کم لوگ خریدتے ہیں، چونکہ سب کے پاس خرید کر کھانے کی طاقت نہیں ہوتی. لیکن مہینے کے بعد وہی آم جب سستا ہو جاتے ہیں تو ہر انسان اس کو خرید کے کھاتا ہے. اسی طرح ماہ مبارک رمضان ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں رحمت کو سستا کر دیا ہے تاکہ کوئی یہ گلہ نہ کرے کہ خدا کی رحمت مجھ تک نہیں پہنچ سکی. خدا نے اس مہینے میں اپنی رحمت کو سستا کر دیا ہے سب کے لیے، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو. اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم سب کو بخش دیتا ہے، سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور سب پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے. ایک اور جو ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو ہمیں ملتا ہے کہ یہ اس رمضان میں پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. ہم جو جانے اور انجانے بھولے سے جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کو یہ رمضان جلا دیتا ہے. کیسے؟ جب دھوپ سورج کی شدت پتھروں پر پڑتی ہے، وہ پتھر کیا ہو جاتے ہیں؟ گرم ہو جاتے ہیں، ہیٹ کی وجہ سے گرم ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر اگر ہم لوگ ہاتھ رکھیں گے یا پیر رکھیں گے تو ہمیں تھوڑا سا جلن اور سوزش محسوس ہوتی ہے. یہ کیوں؟ وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے وہ پتھر جو ہے ہیٹ ہو کے جلانے کے قابل بن گئے ہیں. یہ رمضان کے معنی. رمضان میں ہوتا کیا ہے؟ رمضان میں پروردگار عالم اپنی رحمت میں اتنی حرارت، اتنی گرمی ڈال دیتا ہے کہ وہ گرمی ہمارے روح کے گناہ کو جلا کے ختم کر دیتے ہیں. اتنی گرمی ہوتی ہے رحمت کی، اس سے ہمارے سارے گناہ جو ہے جل کے ختم ہو جاتے ہیں. ایک دوسرا مسئلہ ماہ رمضان کے حوالے سے دیکھیں، موسم جو ہے 4 ہیں، موسم کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے ٹھنڈ اور سردی کا موسم، ایک ہے گرمی کا موسم، ایک ہے فصل لگانے کا موسم، ایک ہے پت جھڑ کا موسم جس میں جو ہے درختوں سے پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں. خزاں کا موسم. خزاں کے موسم کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی وہ خزاں کا موسم ختم ہوتا ہے تو ایک بارش برستی ہے. وہ بارش جب زمین پر برستی ہے تو زمین پر جتنی بھی گندگی، کچرا، غلاظت، دھول، گرد و غبار ہوتی ہے، وہ بارش کا پانی زمین کو پاک کر کے خوشبودار بنا دیتا ہے. اسی طرح ہمارے جو روح ہے اس پر اس مہینے میں خدا کے رحمت کی بارش اتنی برستی ہے کہ ہماری روح گناہ سے پاک ہو جاتی ہے. یہ جو ہے رمضان کے معنی ہیں. اب آئیں اس مہینے میں کتنی نعمتیں، کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں پروردگار عالم جو ہے رکھا ہے کہ روایت و حدیث میں ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی 1 رکعت واجب نماز کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کو 10 رکعت کا ثواب عطا کرتا ہے. اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کو 20 رکعت کا ثواب عطا کرتا ہے. اگر کوئی اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو 1 آیت کے بدلے میں
پروردگار عالم اس کو 10 آیتوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس ماہ مبارک رمضان میں خدا کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، پروردگار عالم اس کے سارے گناہ کو معاف کر کے اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے صرف ایک روزہ رکھنے سے۔ روایت میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ پروردگار عالم نے روزے داروں کے نام سے رکھا ہے، اس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے عظمت ہے ماہ مبارک رمضان کی۔ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، تمام آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی، تمام آسمانی ہدایتیں اس مہینے میں جو ہے نازل ہوئی۔ کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ الصوم فی الحر جہاد، گرمی کی شدت میں روزہ رکھنا گویا خدا کی راہ میں تلوار لے کے میدان جنگ میں جا کے جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اب جو گرمی ہو رہی ہے، اس گرمی کے موسم میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب جہاد کے برابر ہے، یعنی شہید کا مرتبہ اس کو جو ہے دیا جاتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ ہم نے پہلے کہا کہ جو ہے پروردگار عالم رحمت کے دروازے کھول دیا ہے، تو اس ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں سونا کیا ہے؟ ثواب ہے، عبادت ہے۔ سو بھی گیا تب بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب جو انسان سانس لیتا ہے، یہ سانس لینا بھی ماہ مبارک رمضان میں تسبیح پڑھنے کا ثواب ہے۔ ہم نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں، وہ تسبیح کا کتنا ثواب ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ایک سانس کے مقابل میں پروردگار عالم جو ہے ایک تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو کسی بھی جگہ نماز میں اگر سو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، پھر آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے، سو جائیں تب بھی نہیں ٹوٹتا، بلکہ اور ثواب ملتا ہے۔ نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، گنہگار ہے، لیکن روزے میں سو جانا ثواب ہے، عبادت ہے۔ تو یہ عظمت ہے ماہ مبارک رمضان کی۔ یہ جو ہے فائدے بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں میں بتا رہا ہوں، اگر اور بھی جا کے اس کو ڈیپ میں گہرائی میں بیان کریں گے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو ہے کیا کیا چیزیں پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں رکھا ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا کہ کتنا ثواب کا خزانہ، کتنے سمندر پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں رکھ دیے ہیں۔ میں ایک مثال دے کے آج کی بحث کو میں ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو 30 دن کے روزے ہم لوگ رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے سال میں ایک مرتبہ آفر ہے، خدا کی طرف سے ہمارے لیے آفر ہے۔ مثال کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر بڑے بڑے شو روم میں، بڑے بڑے دکانوں میں، بڑے بڑے مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں؟ سیل لگاتے ہیں۔ سیل لگانے کے بعد باہر ایک بورڈ لگا دیتے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ عید ہے، سال کے ختم ہونے پر یا سال کے آنے پر ہماری طرف سے یہ آپ کو آفر دیا جا رہا ہے
اس کی مدت کیا ہے، ڈیٹ ٹائم کیا ہے، 20 دن ہے، 10 دن ہے، 30 دن ہے. باہر بورڈ لگا دیتے ہیں اور سب کو اعلان کر کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آفر لگا ہوا ہے، وہاں پہ 500 کی چیز آپ کو 100 روپے میں مل رہی ہے، 200 کی چیز آپ کو 50 روپے مل رہی ہے، 50 روپے کی چیز آپ کو 10 روپے میں مل رہی ہے. اب جو آفر جس تک پہنچ گیا ہے وہ جا کے دکان میں خریدے گا، 500 روپے دے گا، تو 500 کے مقابل میں جو 500 کی چیز ہے، 1000 کی چیز ہے 500 میں ملے گی، 500 کی چیز اس کو 200 میں ملے گی. کب وہ آفر کے اندر جا کے لیتا ہے تو اسے فائدہ پہنچتا ہے. اب ایک انسان غفلت میں تھا، اسے معلوم نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا، نہیں گیا، آفر ختم ہو گیا. آفر کے ختم ہونے کے بعد اس دکان پر جا کے وہ کہے کہ بھائی آپ نے آفر لگایا تھا، 500 روپے کی چیز آپ کے دکان میں 200 روپے میں ملنے والی تھی، یہ 200 روپے لے کے مجھے وہ 500 کا سامان دیں. وہ دکان والا کہتا ہے کہ بھائی ہم نے آفر لگایا تھا 20 دن کا، 30 دن کا، آفر ختم ہو گیا، اب جو ہے 500 روپے دے کے اس چیز کو خریدنا پڑے گا. تو یہ ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم کی طرف سے 30 دن کا آفر ہے. اس میں پروردگار عالم جو ہے کیا کر دیا ہے، ایک چیز آپ خدا کے مارکیٹ سے خریدیں گے تو پروردگار عالم اس کو جو ہے 10 برابر کر کے دیتا ہے. اگر کوئی جو ایک آیت پڑھتا ہے تو پروردگار 10 آیتوں کا ثواب دیتا ہے. ایک روزہ رکھتا ہے تو جو ہے 10 روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے. اگر 1 روپیہ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو 10 روپے صدقہ دینے کا ثواب ہے. ایک افطار کھلاتے ہیں تو 100 مومنین کو کھانا کھلانے کا ثواب دیتا ہے. اگر ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد خدا سے کہیں کہ پروردگارہ میں روزہ رکھوں گا تو تو مجھے کیا دے گا، تو پروردگار کہے گا کہ میرا آفر ختم ہو گیا ہے، اب روزہ رکھیں گے تو 1 روزے کا ثواب 1 ملے گا. 1 رکعت نماز پڑھیں گے 1 رکعت کا ثواب ہے، 1 آیت پڑھیں گے 1 آیت کا ثواب ہے، 2 آیتیں پڑھیں گے 2 آیت کا ثواب ہے. یہ جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں 30 دن کا آفر ہے، جس میں جو چاہیں ہم لوگ جو ہے خدا کے مارکیٹ سے خریدیں، رحمت خریدیں، توبہ خریدیں، مغفرت خریدیں، عزت خریدیں، صحت خریدیں، دنیاوی دولت خریدیں، آخرت کی دولت خریدیں، ماں باپ کے لیے جو ہے نعمتیں خریدیں، اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے نعمتیں خریدیں. جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے یہ 30 دن کے اندر کرنا ہے. جتنا خزانہ ہے رحمتوں کا، جتنا چاہے انسان اس کو لوٹے اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے صلاحیت سے. یہ ہے ماہ مبارک رمضان. ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم خاص کر یہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے. اگر ان جوانوں میں کسی کے بچے ہیں، صاحب اولاد ہیں، تو پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے زیر سایہ پروان چڑھائے اور ان کو خوشحال اور بابرکت زندگی عطا کرے. اگر ان میں کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں پروردگار عالم انہیں جو ہے صحت و عافیت کے ساتھ طولانی اور بابرکت عمر عطا فرمائے، اور علم حاصل کرنے کی توفیق ہمیں
عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنا اور خاص کر ماہ مبارک رمضان میں نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، روزہ رکھنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے، اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور جو آپ کے استاد کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں، پروردگار عالم جو ہے ان کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے، ان کا سایہ آپ کے سروں کے ساتھ ساتھ ہمارے سروں پر بھی قائم و دائم رکھے، یہ اپنے گھر والے اور فیملی والوں کے ساتھ خوشحال اور بابرکت زندگی گزاریں، اور اسی طرح سے قوم کی خدمت کرتے رہیں اور آپ جیسے لوگوں کو پروان چڑھائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔